کورونا کی ممکنہ تباہی سے بچنے کے لیے حکومت وقت نے کچھ انتہائی اقدامات اٹھائے ہیں، اور ان اقدامات کی فہرست کے اندر اگر آپ سب سے حیران کن قدم کو نوٹ کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے فوج کو اب مامور ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، جو مارکیٹس میں حکومت کی پالیسی کو باقاعدہ لاگو کریں گے۔ ضلع انتظامیہ کے ساتھ فوجی جوان جو ہے وہ موو اراؤنڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بعض ویڈیوز کے اندر، اور ایسی مزید ویڈیوز بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ شٹر ڈاؤن کریں، کرسیاں اٹھائیں، میزیں اٹھائیں، کام نہ کریں۔ بعض جگہوں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں پر اجتماعی طور پر لوگ موجود ہیں اور ماسک نہ پہننے والی پالیسی اپنائی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی فوج جو ہے انتظامیہ کو اسسٹ کرے گی کہ آپ نے ماسک جو ہے وہ انفورس کروانا ہے۔ اس کے علاوہ خاص شرح والے جو سکول ہیں، اضلاع ہیں جہاں پر سکولز کھلے ہوئے ہیں 5% سے زائد، ان سکولوں کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ آفسز کی ٹائمنگ جو ہے وہ 2 بجے تک کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ عید سے پہلے لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، جتنی آپ نے شاپنگ کرنی ہے وہ کر لیں۔ 3-4 جو بڑی حماقتیں آپ کو اس کے اندر نظر آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں۔ ایک تو یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 2 بجے تک جو آفس کے اندر لوگ موجود ہوں گے وہ وائرس کی زد سے محفوظ ہوں گے، اور 4 بجے تک اگر وہ رہیں گے تو زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں۔ تو 2 اور 4 جو آفس ٹائمنگ ہے مجھے اس کا فرق سمجھ نہیں آئی۔ 2 بجے تک تو وہ وائرس کی پہنچ میں نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے 2 گھنٹے مزید اپنے آفس کے اندر گزار دیے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ وائرس ان کے اوپر حملہ کر دے گا۔ اسی طریقے سے 6 بجے آپ نے مارکیٹس اور شاپنگ جو ہے وہ سینٹرز بند کر دینے ہیں، اور ساتھ لوگوں کو آپ یہ انکریج کر رہے ہیں کہ آپ دبا کے شاپنگ بھی کر لیں کیونکہ ہم نے بعد میں لاک ڈاؤن کر دینا ہے۔ تو 6 بجے تک کیا وائرس سو رہا ہوگا اور لوگوں پر حملہ آور نہیں ہوگا؟ انفیکشن جو ہے وہ چھٹی پر گئی ہوگی اور انفیکشنز کیا نہیں پھیلے گی؟ 6 بجے کے بعد وائرس جاگ جائے گا، انفیکشنز جو ہیں وہ اپنا انتظام اور اپنا ہتھیار اٹھا کر لوگوں کے اندر پھیلنا شروع ہو جائیں گی۔ 6 بجے کے بعد جو ہجوم ہے وہ سپر سپریڈر بن جاتا ہے۔ 6 بجے سے پہلے وہ ہجوم جس کو آپ انکریج کر رہے ہیں کہ جی آپ خود بے شک جا کے شاپنگ کریں، جتنی مرضی شاپنگ کریں 6 بجے سے پہلے وہ ہجوم جو ہے وہ وائرس کے پھیلانے کا باعث نہیں بن رہا۔ تو اس سے زیادہ حماقت والی پالیسی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر یہ دیکھیں کہ فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب فوج محدود تعداد میں موجود ہے، مغربی بارڈر پر بھی ہے، مشرقی بارڈر کے اوپر بھی ہے، جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے، چھٹی کے اوپر ہے، روٹیشن کے اندر ہے، موو کے اندر ہے۔ اب جو شہر ہیں بڑے بڑے اس کے اندر کتنی مارکیٹس آپ فوجیوں کے ذریعے بند کروا لیں گے، اور اس سے پہلے بھڑکے ہوئے مذہبی جذبات کے سامنے لا کے فوج کو آپ نے کھڑا کر دیا۔ اب جو لوگ اس پالیسی سے انحراف کریں گے، اور لازمی کریں گے کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے کاروبار ویسے ہی تباہ ہوئے ہیں، ہماری نوکریاں نہیں ہیں، ڈیلی ویجر ہم امپلوائے کرتے ہیں، تو وہ اس کو وائلیٹ کریں گے۔ جب وائلیٹ کریں گے تو فوجی اس کے ساتھ جا کے لڑے گا کیا؟ اپنے ہی لوگوں کو یہ کہے گا کہ اپنی ہی زندگی کے کاروبار جو ہے وہ بند کر دیں، آگے سے جواب جب آئے گا تو کیا کریں گے آپ؟ انہی مراکز کے اندر، انہی مارکیٹس کے اندر، انہی لوگوں کے اوپر انتظامیہ نے پولیس کے ساتھ یہی پالیسیز جو ہے وہ پہلے نافذ کر چکے ہیں، لاگو کر چکے ہیں، تالہ بندی کروا چکے ہیں، شٹر ڈاؤن کروا چکے ہیں۔ تو پہلے اگر وہ کروا سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں کروا سکتے؟ تو ایک خام خواہ کا تنازع ہے جس کے اندر فوج کو آپ نے لگا دیا ہے، اور اگر کوئی ایک آدھ ناخوشگوار واقعہ ہو گیا اور ویڈیو وائرل ہو گئی تو پھر آپ بھاگتے پھریں گے، کہیں گے جی سوشل میڈیا جو ہے اور مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے، دیکھیں آپ کو یہ ویڈیوز نہیں چلانی چاہیے۔ جب آپ فوج کو لوگوں کی زندگی کے کاروبار کی بندش کے عمل کے اندر لگائیں گے، چاہے آپ کے پاس منطق کوئی بھی ہو، تو تب کانفلکٹ کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا فساد ہے، اس کا امکان جو ہے وہ ہم نے اس پالیسی کے ذریعے پیدا کر دیا ہے، اللہ کرے نہ ہو لیکن یہ پیدا کر دیا۔ اب واپس آئیے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت تھی۔ 2 مہینے پہلے سے یہ حکومت آپ کو بتا رہی ہے کہ کورونا کے حالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ دنیا بھر کے اندر سے جو ٹرینڈز آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ بھی انتہائی ڈسٹربنگ ٹرینڈز ہیں، چاہے وہ نئے وائرس کے ویریئنٹس ہوں، وہ برازیلین ویریئنٹ ہو، وہ انڈین ویریئنٹ ہو، یعنی بار بار جس میں وائرس میوٹیٹ کرتا ہے، آپ ایک طریقے سے اس کو اس کے خلاف بند باندھتے ہیں، وہ
چکمہ دے کر عام زبان کے اندر ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے، زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، نئی توانائی کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے. یہ خبریں آ رہی ہیں. ارجنٹینا کے اندر حالات سامنے، برازیل کے اندر حالات سامنے، امریکہ کے اندر حالات آپ کے سامنے. دور کیوں جاتے ہیں؟ ہندوستان کے اندر پچھلے 3 ہفتوں میں حالات جو ہے بتدریج خراب ہو رہے ہیں. ان کے سٹیٹسٹکس اگر آپ نے بیٹھ کر اس کو موازنہ کیا ہو، چونکہ آپ نے صرف اپنے ملک کو نہیں دیکھنا، یہ بین الاقوامی وبا ہے، تو آپ نے صرف ملک کے ٹرینڈ نہیں دیکھنے، آپ نے بین الاقوامی ٹرینڈ بھی دیکھنے ہیں، کیونکہ آپ ان ٹرینڈز کے خلاف نہیں جا سکتے. تو ٹرینڈز نہیں ہے کہ دوسری تیسری ویو جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. 2 مہینے سے آپ نے ایک ہومیوپیتھک قسم کی پالیسی جو ہے آپ نے اپنائی ہوئی ہے، اور نیم رضامندی کے ساتھ وہ پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں. نہ آپ نے کانگریگیشنز کے اوپر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کیا، عبادت گاہوں کے اوپر نہیں کیا، آپ نے درگاہوں کے اوپر نہیں کیا، پارکس کے اوپر نہیں کیا، آپ نے مارکیٹس کے اندر نہیں کیا. بہت ہو گیا تو آپ کا نزلہ تعلیمی اداروں کے اوپر گر گیا، اور تعلیمی اداروں کو کبھی آپ بند کر دیتے ہیں، کبھی کھول دیتے ہیں، کبھی ایک شرح بتا دیتے ہیں، کبھی شرح والے اسکولوں کو بند کرتے ہیں، کبھی انہی شرح والے اضلاع جو ہے ان کے اندر اسکولوں کو کھلا رہنے دیتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پینک نہیں پھیلانی. تو 2 مہینے سے آپ نے قوم کو گو کی کیفیت میں رکھا ہوا ہے، باوجود اس کی کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی ہم اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں. ان 2-2.5 مہینوں کے اندر آپ کو 4 کام کرنے تھے جو آپ نے نہیں کیے. ایک تو آپ نے پاکستان کے نجی اور سرکاری ہسپتالوں جو بڑے بڑے شہروں کے اندر موجود ہیں ان کی صلاحیت میں اضافہ کرنا تھا، ایکسٹرا وارڈز آپ نے بنانے تھے، اور وہاں پر ایکسٹرا سٹاف کو آپ نے تعینات کرنا تھا. اور یہ سارا کام جو ہے اب ڈینگی کے اندر ایک لو لیول کے اوپر آپ کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈینگی کا حملہ ہوتا تھا تو پھر آپ کو ہسپتالوں کی کیپیسٹی جو ہے بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اور ٹرینڈ سٹاف بھی چاہیے ہوتا تھا. تو ایک تو آپ کو وہ کام کرنا تھا. دوسرا، آپ کو آکسیجن کے معاملے کے اوپر بہت سارے نجی ہسپتال جو ہے وہ پہلے سے شور مچا رہے تھے، اس کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے تھی، اور آکسیجن کا جو نظام ہے مہیا کرنے کا اس کے اندر بڑھوتی کرنی تھی. تیسرا کام آپ کو یہ کرنا تھا کہ کاروباری اور تاجر حضرات جو ہیں، جو مارکیٹ جن کا اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کانسٹنٹلی انگیج رہنا تھا. ان کو بتانا تھا کہ اگر حالات بہت خراب ہوئے تو ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے، تاکہ اس وقت پھر آپ اعتراض نہ کریں. تو ایک لائے عمل جو ہے آپ کو تیار کرنا تھا. اور سب سے اہم بات، آپ کو ویکسینیشن کا بندوبست کرنا تھا. پچھلے سال سے لے کے اب تک اگر آپ نے کچھ فنڈز مختص کیے ہوتے، اور اگر آپ نے آرڈرز پلیس کیے ہوتے، تو آپ پاکستان کا اس وقت ایک آبادی کا بڑا حصہ جو ہے ایک اجتماعی مدافعتی کیفیت کے اندر موجود ہوتا تھا. یہ 4 آپ نے کام کرنے تھے، 4 کے 4 کام نہیں کیے. یہ ضرور کیا کہ کس کے گھر کو ہم نے گرانا ہے، کس کو ہم نے جیل کے اندر ڈالنا ہے، کون سا ہم نے لنگر خانہ جو پہلے سے کھلا ہوا اس کو دوبارہ سے کھولنا ہے، سیلانی ٹرسٹ کے ساتھ ہم نے میٹنگز کیا کرنی ہے، عجیب و غریب فلسفے ہم نے بولنے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گالیوں کا طوفان جو ہے وہ برپا کرنا ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور دوسرے کو نیچا دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح حق اور باطل کی جنگ جاری ہے. یہ اس کے اندر آپ نے تمام وقت ضائع کر دیا. جو 4-5 کام کرنے کے تھے وہ آپ نے نہیں کیے، اور اب آپ نے فوج کو تعینات کر دیا ہے. اس سے بڑا ایویڈنس جو ہے وہ آپ کو کیا ملے گا کہ پاکستان میں اگر آپ پچھلے 3 مہینے کے اندر اٹھا کے دیکھیں تو پرائم منسٹر پاکستان کے ہاتھوں سے کتنی ایسی میٹنگز کے نوٹس جاری ہوئے ہیں ان کے آفس سے، کتنے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جن کا براہ راست تعلق جو ہے ایک ڈسکشن، پالیسی ڈسکشن کے بعد کورونا پینڈیمک کے ممکنہ جو تباہی والے امکانات ہیں ان کو آپ نے روکنا ہے. آپ کو کون سی ایسی میٹنگز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی؟ شہزاد اکبر کے ساتھ میٹنگز بہت ساری ہوئیں، ہم نے سینٹ کے اندر میدان کیسے مارنا ہے وہ بہت کچھ ہوا، لیکن جو پینڈیمک ہے اس سے متعلق جو پالیسی گائیڈ لائن ہے اور جو ڈسکشن ہے وہ آپ کو بالکل پرائم منسٹری لیول کے اوپر ہوتی نظر نہیں آئی. اب ایک کوآرڈینیشن کی کمیٹی کی میٹنگ کر کے آپ نے ان فیصلوں کا اجرا کر دیا. تو ویسے ہی تمام معاملات جو ہیں وہ دوسرے نپٹا رہے ہیں، خارجہ پالیسی کے معاملات دوسرے نپٹا رہے ہیں، دفاعی معاملات دوسرے نپٹا رہے ہیں، معیشت جو ہے IMF کے ہاتھوں ہے. ایک پینڈیمک کے اوپر ہی لیڈرشپ دکھانے کی ضرورت تھی، اور وہاں پر وہ لیڈرشپ نہیں دکھائی گئی، اور پروونشل کوآرڈینیشن کی ضرورت تھی جو اب دوبارہ سے جو طوفان برپا ہوگا کہ پروونسز جو ہیں ہم سے ایگری نہیں کرتے. تو فوج کو لگانا ایک انتہائی اقدامات میں سے ایک قدم ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ایک ڈنگ ٹپاؤ والا ایشو ہے. لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. جب وائرس گھروں کے اندر گھس گیا، اب آپ اگر لاک ڈاؤن کر بھی دیں گے تو گھروں کے اندر سے جو مریض آ رہے ہیں
ان کو آپ روک نہیں سکتے. تو اس وقت مارکیٹس کے اندر سے جو خرابی پھیلنی تھی، اجتماعات کے ذریعے جو خرابی پھیلنی تھی وہ پھیل گئی ہے، وہ گھروں کے اندر گھس گئی ہے. گھروں کے اندر سے جب مریض آئیں گے تو مارکیٹس بند کرنے سے وہ رک نہیں جائیں گے. انہوں نے ہاسپٹلس کا رخ کرنا ہی کرنا ہے. وہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر جو بحران خدا نہ خواستہ اگر پیدا ہوا تو پاکستان جو ہے ایک اندرونی خلفشار کا، بدترین خلفشار کا شکار ہو سکتا ہے. یہ وہ کام تھے جو بر وقت کرنے کے تھے. اب فوج کو لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خام خواہ کا تنازع جو ہے وہ بڑھے گا. ابھی بھی کارروائیاں کی جا سکتی ہیں اگر ہم ہاسپٹلس کی کیپیسٹی بڑھائیں، اگر ہم ٹرین سٹاف کو وہاں پر ڈپلوائے کریں، اگر ہم آکسیجن کا بندوبست کریں، اگر ہم لوگوں پر انتظامیہ اور پولیس کے ذریعے انفورسمنٹ لاگو کریں. اگر ہم یہ تمام کام ابھی بھی کرنا شروع کر دیں تو 1.5 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے حالات ہمارے قابو میں ہوں. لیکن اگر ہم نے سب کچھ یہی کہہ دیا کہ ہم نے فوج ڈپلوائے کر دی اور کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو حالات اس سے بھی بدتر شکل اختیار کریں گے جن سے ہم اس وقت جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور جس سے نپٹنے کے لیے ہم فوجیوں کو ڈپلوائے کر رہے ہیں.